بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ پیارے بہنوں اور بھائیوں، رمضان کا مہینہ اللہ کی خاص رحمتوں کا مہینہ ہے۔ یہ مہینہ ہمیں صبر، تقوی، انسانیت کی سیکھ دیتا ہے۔ اسی پاک مہینے میں قرآن نازل ہوا جو پوری انسانیت کے لیے ہدایت ہے۔ رمضان کا ہر دن اور ہر رات اللہ کی برکتوں سے بھرا ہوتا ہے۔ روزہ صرف بھوکا اور پیاسا رہنے کا نام نہیں ہے، بلکہ یہ اپنے نفس کو قابو میں رکھنے کی عبادت ہے۔ روزہ ہمیں بری باتوں سے دور رہنا، سچ بولنا، صبر کرنا اور دوسروں کے درد کو سمجھنا سکھاتا ہے۔ جب انسان بھوکا اور پیاسا رہتا ہے نا، تب اسے غریبوں اور مزدوروں کی تکلیفوں کا احساس ہوتا ہے۔ رمضان ہمیں اپنے گناہوں سے توبہ کرنے اور اللہ کے قریب ہونے کا موقع دیتا ہے۔ اس مہینے میں کی گئی عبادتوں کا ثواب کئی گنا بڑھا دیا جاتا ہے۔ نماز، قرآن کی تلاوت، دعا اور صدقہ، ساری عبادتوں پر ہمیں غور و فکر کرنا ہے، اور نفل عبادتیں ہمیں جتنی زیادہ ہو سکے زیادہ سے زیادہ ہمیں کرنی ہے، کیونکہ ہر ایک عبادت کا ثواب کئی گنا زیادہ ہمیں ملتا ہے۔ دیکھیں، رمضان کو نا اپنی زندگی بدلنے کا ذریعہ بنائیں، اپنے اخلاق کو بہتر کریں، رشتوں کو مضبوط کریں اور اللہ کی رضا حاصل کرنے کی کوشش کریں۔ رمضان کا مہینہ ہمیں یہ بھی سکھاتا ہے کہ ہم اپنی زندگی کو قرآن اور سنت کے مطابق ڈھالیں۔ یہ مہینہ اپنے اندر جھانکنے کا مہینہ ہے، اپنے گناہوں کو پہچاننے اور انہیں چھوڑنے کا مہینہ ہے۔ جو انسان رمضان میں اپنے دل کو صاف کر لیتا ہے، اللہ اس کے آنے والے دنوں کو آسان کر دیتا ہے، اور اللہ تعالیٰ اس کے پہلے گناہ تمام معاف کر دیتا ہے اگر انسان سچے دل سے توبہ کر لے تو۔ روزہ انسان کے اندر کی برائیوں کو توڑ دیتا ہے اور اچھائیوں کو مضبوط کرتا ہے۔ اور جب ہم روزہ رکھتے ہیں نا، تو ہماری آنکھیں بری نظر سے، ہمارے کان غلط باتوں سے اور ہماری زبان جھوٹ و غیبت سے رک جاتی ہے۔ یہی اصل روزہ ہے، ورنہ تو جو ہم روزہ رکھتے ہیں نا اور سارے گناہ کرتے رہتے ہیں، تو ویسے ہی ہمارا روزہ، اگر ہم نے زبان سے گناہ کیا تو زبان کا ختم ہو جاتا ہے، کانوں سے غلط سنا تو کانوں کا ختم ہو جاتا ہے، اور اگر ہم نے ہاتھوں سے جس ہم باڈی پارٹ سے بھی کوئی گناہ کرتے ہیں نا، اسی کا ہمارا روزہ چلا جاتا ہے، تو اس طرح ہمارا روزہ مقروء ہو جاتا ہے۔ تو ہمیں تمام گناہوں سے بچنا ہے، اور اپنا جو بھی جتنا ہو سکے عبادت کے ساتھ اپنے روزوں کو پورا کریں پورے رمضان کے مہینے۔ ویسے تو ہمیں گناہ کسی بھی مہینے میں نہیں کرنا چاہیے، لیکن رمضان کے مہینے میں تو بالکل حد کر لیں۔ دیکھیں، تمام گناہوں سے بچ کر جب ہم روزہ رکھتے ہیں نا، تو اللہ کو وہی سب سے زیادہ پسند ہے۔ آج ضرورت ہے کہ ہم رمضان کو صرف کھانے پینے کا ٹائم ٹیبل نہ بنائیں، بلکہ اسے اپنے کردار کو سنوارنے کا موقع بنائیں۔ اپنے گھروں میں نماز کو زندہ کریں، بچوں کے دلوں میں روزے کی محبت پیدا کریں، اور غریبوں، یتیموں اور مزدوروں کا خاص خیال رکھیں۔ اور دیکھیں، پورے سال کی جو بھی ہماری زکوٰۃ ہوتی ہے، تو رمضان میں دینے کے لیے تو ہم پورے سال میں کبھی بھی دے سکتے ہیں، لیکن افضل ہے کہ ہم رمضان میں اپنی زکوٰۃ ادا کریں۔ جو بھی مال اللہ نے ہمیں دیا ہے، جس پر ہم پر زکوٰۃ واجب ہے، تو اپنی زکوٰۃوں کا بھی پورا خیال رکھیں۔ اور رمضان کا نا ہر لمحہ قیمتی ہوتا ہے، پتہ نہیں اگلا رمضان ہمیں نصیب ہو یا نہ ہو، اس لیے اس پاک مہینے کو غنیمت سمجھے، اللہ سے رو رو کر دعائیں کریں، اور اپنے اور دوسروں کے لیے نا مغفرت کی دعائیں مانگے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں رمضان کی اہمیت کو سمجھنے کی توفیق دے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بہت ساری ہمت دے، طاقت دے، زیادہ سے زیادہ عبادت کرنے کی، اور اپنے گھر کو سنبھالنے کی، اور مطلب جو بھی ہمارا کام ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں ہمارے کاموں کو کرنے کی بھی ہمت طاقت دے، دین کے لیے بھی ہم زندہ رہیں، مطلب دین کے لیے بھی کام کر سکیں، اور آخرت کے لیے اپنے کام کر سکیں، سنوار سکیں، اپنی اولادوں کو اچھی پرورش دے سکیں۔ تو اللہ تعالیٰ ہماری تمام جائز دعاؤں کو قبول فرمائے۔ جتنے بھی بھائی پریشان ہیں، بیمار ہیں، جو بھی بہنیں بھائی پریشان ہیں، بیمار ہیں، اللہ تعالیٰ جس کی جیسی بھی پریشانی ہے، سب کی پریشانی دور کرے۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔